الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ARYQ ٹی وی سے لائیو دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے اور آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آج الحمدللہ عز و جل شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کا درود پاک میں نے الحمدللہ پڑھا ہے، اس نیت سے بھی پڑھا کہ رب عز و جل مجھے بھی اس کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ آپ بھی اس کو پڑھ لیجئے تاکہ آپ بھی اس کی برکتوں سے بہرہ مند ہو سکیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں کثرت سے شب جمعہ میں درود پاک بھی پڑھنا چاہیے اور یاسین شریف کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ اور دوسری چیز اہم یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کال سے پہلے کہ جب بھی آپ کال کریں اور آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہے، اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں۔ ساتھ میں بہت احتیاط یہ بھی کریں کہ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں تاکہ جو سوال آپ کر رہے ہیں اس کا جب جواب وظائف کی صورت میں آپ کو دیا جائے تو آپ اس کو لکھ لیں اور لکھ کر اس پر عمل کریں۔ ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں۔ بعض اوقات خصوصی پروگرامز کی وجہ سے روحانی دنیا یا لائیو پروگرام نہیں ہو پاتا، تو اگر آپ کے پاس نمبر ہوں گے تو آپ انشاءاللہ رابطے میں رہ سکیں گے۔ نمبرز آن ایئر ہیں، ان کو لکھ لیا کریں۔ اور میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال بابا ARYQ ٹی وی کے نام سے الحمدللہ میرا یوٹیوب اور فیس بک ہے، تو یوٹیوب پہ تعویذات آپ کی سہولت کے لیے بہت سارے ڈال دیے ہیں، ان کو بنائیں، استعمال کریں۔ اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی بہت کرم ہوگا اور بہت انشاءاللہ تعالی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ اور تو آج جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ شب جمعہ ہے، تو شب جمعہ میں کثرت کریں، اس لیے کہ محدثین فرماتے ہیں کہ شب جمعہ اور روز جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اور شب جمعہ یا روز جمعہ میں مسلمان کا اگر انتقال ہو جائے تو رب عز و جل اس کے حساب و کتاب میں آسانی فرماتا ہے، تو ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ کالز کا سلسلہ انشاءاللہ بریک کے بعد لیتے ہیں، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور بریک سے پہلے آپ کی خدمت میں شب جمعہ کے فضائل میں نے عرض کیے تھے، ضرور عمل کیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کالز کی طرف چلتے ہیں۔ کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ اپنے سوال کے جواب میں وظائف بھی لکھیں اور ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام، اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے ورنہ لائن ڈراپ ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے پوچھنا ہے اپنی حالہ اور اپنی ساس کے بارے میں۔ نام بتائیے۔ نام حالدہ پروین اور والدہ کا نام ہے ایمنہ بی بی۔ خالدہ پروین، آمنہ بی بی۔ ہاں جی، آمنہ بی بی۔ مسئلہ کیا ہے ان کا؟ نام ہے جی، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ہر ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں، صحیح آتے ہیں، لیکن بیماری کی سمجھ نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے، ممی کا نام بتائیں۔ مسئلہ امی کا نام ہے شاہدہ۔ شاہدہ کی والدہ؟ شاہدہ پروین
اور والدہ کا نام ہے آمنہ بی بی۔ ٹھیک ہے، امی کا کیا مسئلہ ہے؟ امی کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں 1 سال پہلے کلوتر نکلا تھا ان کے نا سر پہ، ماتھے پہ بھی سارا، آئز کے اوپر بھی، جی جی، لیکن وہ ٹھیک ہو گیا ہے، تو اس کی نا پین نہیں جا رہی، درد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی، محمد نصر اللہ سرگودہ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے۔ نذیرہ بیگم۔ نذیرہ بیگم، مسئلہ کیا ہے نصر اللہ بھائی؟ روزگار میں بہت پرابلم آ رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے دن بہ دن۔ کیا نیچے کرتے نیچے ہیں؟ جا رہا ہے۔ دودھ کا کام کرتا ہوں، نقصان ہو رہا ہے کافی، نیچے سے نیچے جا رہا ہے، جن سے لوگوں سے پیسے لینے ہیں وہ پیسے بھی نہیں دیتے۔ اللہ آسانی عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ۔ آپ میری بچی کا بھی مسئلہ ہے، اس کے ساتھ میں درد ہوتی ہے بہت زیادہ۔ بچی کا نام کیا ہے؟ کرن نصر اللہ۔ کرن کی والدہ؟ فرزانہ بیگم۔ فرزانہ، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بابا جی خادم بول رہا ہوں بہاولپور سے۔ ہمارا بیٹا ہے مزمل حسین بنت صفیہ بی بی۔ مزمل حسین صفیہ بی بی، مسئلہ کیا ہے بچے کا؟ 1 مہینہ اور 6-7 دن کا ہوا ہے، تو 6-7 دن ہو گئے ہیں۔ سیکنڈ ٹائم نا مغرب سے پہلے اور عصر کے بعد وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اور 1 گھنٹہ کم از کم وہ روتا ہی روتا ہے۔ میں بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ، اس کے لیے وظیفہ بتاتا ہوں، اس کو پابندی سے پڑھ کر دم کیجئے گا، اللہ کی رحمت سے سیٹ ہو جائے گا۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی، سعید بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر سے۔ کیا حال ہے اقبال بابا صاحب، ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ سعید، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتاؤ۔ میری امی اور میری مسز کا مسئلہ ہے۔ امی کا نام ہے کنیز اختر، کنیز اختر، ان کی نام والدہ کا نام ہے مہتاب بی بی، مہتاب بی بی، ٹھیک ہے۔ اور مسز کا نام ہے نوشیلہ نوشیلہ، ان کی اماں؟ کنیز بی بی۔ اچھا، کنیز بی بی۔ جی آپ کی امی کنیز اختر ہیں اور ان کی امی کنیز بی بی ہیں۔ جی جی، مسئلہ کیا ہے؟ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، رات کو نیند وغیرہ بھی نہیں آتی، سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے۔ وائف کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کی بھی طبیعت خراب ہی رہتی ہے، ہر وقت میڈیسن وغیرہ بھی علاج بھی کراتے ٹھیک، ہیں، لیکن سمجھ نہیں میں آتی۔ بتاتا ہوں انشاءاللہ، اللہ تبارک تعالیٰ دونوں کو صحت دے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، کون اور کہاں سے؟ اچھا، میں محمد رمضان ملتان کی سے بات کر رہا ہوں۔ جی رمضان بھائی، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے۔ کنیزہ بی بی۔ کنیزہ بی بی، مسئلہ کیا ہے؟ اصل میرا مسئلہ ہے، میں رکشہ چلاتا ہوں، میرے کام میں بہت تنگی رہتی ہے، میں کچھ نہ کوئی رکاوٹ کو بندہ اس کا مسئلہ تو نہیں کاروبار میں۔ میں ضرور بتاتا ہوں انشاءاللہ، آپ پروگرام دیکھیے، رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، فیصل خان گل کر رہے ہیں جی، شیخوپورہ سے۔ فیصل خان صاحب، آپ کی امی کا نام بتائیے۔ میری امی کا نام جی آمنہ بی بی ہے۔ تھوڑا سا اپنے اسپیکر سے، ریسیور سے دور ہو کے بولیں، بہت آواز پھٹ رہی ہے آپ کی۔ جی میری امی کا نام آمنہ بی بی ہے۔ آمنہ بی بی، ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ جی 4-5 سال سے نا کام نہیں کر رہا، بالکل بند ہے، باقی بیٹھا۔ معذرت کے ساتھ مجھے آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ دونوں بہویں ہیں، ان کے گھر میں اولاد نہیں ہے، وہ 3-4 سال شادی کو ہو گئے۔ مسئلہ صرف اتنا سا ہے، آپ بھلے آپ کی کال مجھے آواز صحیح نہیں آ رہی، میرے نمبرز نوٹ کیجئے گا، اور بہو کا، ان کی اماں کا، بیٹوں کا، ان کی اماں کا نام جو ہے نا ضرور بھیجئے گا، انشاءاللہ اولاد کے لیے جواب بھی دیں گے، اور وظائف بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھیج دیے جائیں گے، پریشان نہیں ہو، اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی جی، کون صاحب ہے؟ میں صفدر بول رہا ہوں کوئٹہ سے سر۔ صفدر بھائی، امی کا نام بتائیے۔ آپ کا مسئلہ ہے؟ نہیں، میری بہو کا مسئلہ ہے، ایک کا نام ہے صبا صدف۔ صبا صدف۔ صدف، والدہ کا نام سغرا بی بی۔ جی، ان کے 3 سال ہو گئے، شادی کو اولاد نہیں ہے۔ اچھا، ان کے شوہر کا نام بھی بتائیے نا۔ ان کے شوہر کا نام ہے غلام سمدانی۔ غلام سمدانی۔ جی۔ اور ان کی امی؟ ان کی امی کا نام ہے اپنے سمدانی کی ماں کا نام جی جی، کبرا بیگم۔ کبرا،
ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم کرم فرمائے، صاحب اولاد فرمائے ان کو۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، باپ جی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ کون اور کہاں سے؟ عامر بات کر رہا ہوں، عامر شہزاد میرا نام ہے اور امی کا نام سریا ہے۔ عامر شہزاد سریا، مسئلہ کیا ہے؟ اور میرا رشتے کا مسئلہ ہے، تو لڑکی کا نام ہے شہین اور اس کی امی کا نام شمیم۔ شاہین اور امی کا نام شمیم۔ شمیم۔ رشتہ ہو گیا یا یہاں رشتہ لگا ہے؟ نہیں ہوا نہیں باپ جی، اور کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ میں بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے، رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی اٹک سے ذیشان بات کر رہا ہوں جی۔ جی ذیشان بھائی، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے۔ بانو بی بی۔ بانو بی بی، ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بس کوئی نہیں، کہیں کہ کبھی بیماری کوئی مسئلہ، کبھی کچھ مسئلہ، کبھی کچھ بیماری، کبھی گر گیا چوٹ لگی، کبھی کچھ۔ اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ کاپی پینسل اپنے پاس رکھیے گا۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ نہیں دے سکتی، یہ پوچھ رہے ہیں ہم سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میری امی کو آپ نے تعویذ لکھ کے دی تھی نا؟ جی جی، وہ ان کا نام ہے زمرد طلعت۔ زمرد طلعت۔ جی۔ اور امی کا، نانی کا آپ نے نام؟ تعویذ لکھے ہیں، ساس ان کا نام ہے گوہر بیگم۔ گوہر بیگم، ہاں تعویذ لکھے، پھر کیا ہوا؟ تو وہ کیسے لیں گے؟ کیسے کرے؟ میں تو وہاں نہیں رہتی کراچی میں، دبئی میں رہتی ہوں۔ اوہو، دبئی میں رہتی ہیں تو پھر میرے نمبرز پہ اپنا ایڈریس واٹس اپ کر کے معلومات کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ نمبرز میرے اونیئر ہوتے ہیں پروگرام میں۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میرے مسلمان بھائی بہنیں رہتے ہیں، وہ نمبروں پر رابطہ کر کے وہاں بھی تعویذات منگوا سکتے ہیں، سوائے سعودی عرب کے، کہ سعودی عرب میں تعویذات نہیں جاتے۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی اقبال بابا صاحب، محسن اتاری بول رہا ہوں جنگ سے۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک۔ آپ آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے محسن بھائی۔ میرے امی کا نام ہے کوثر ہے، میری نہ جاب لگتی، نہ کاروبار، نہ رشتوں کا مسئلے چل رہے ہیں، یہ بڑے پرابلم ہو رہے ہیں ہمارے گھر والوں کے۔ رشتہ، نوکری اور کاروبار، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اور شوکت صاحب ہے، ان کی والدہ کا نام ہے عنایت بی بی، ان کا ذرا چیک کریں کیا مسئلہ ہے۔ ان کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں میرے اوپر کالا علم ہے، جادو ہے، کوئی ڈپریشن میں، پتہ نہیں یہ کیا ہے، یہ ذرا چیک کریں۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میں نے اپنے خاوند کے بارے میں پوچھنا تھا، ان کا کام ہے میں۔ نام بتائیے، نام۔ محمد تنویر۔ محمد تنویر کی امی؟ غلام فاطمہ۔ غلام فاطمہ، کیا مسئلہ ہے؟ کاروبار ہے، میسن کا کام کرتے ہیں، لیکن اس میں نا مثلا جتنا آتا ہے چلا جاتا ہے، کوئی برکت وغیرہ یا اس طرح جمع پونجی نہیں ہوتی، کوئی پرابلم ہو یا کوئی بھی مسئلہ۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، آپ پروگرام دیکھیے، رب کریم کرم فرمائے۔ ایک کالر اور شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون اور کہاں سے؟ جان سے بول رہے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نا اسما بی بی جان سے بول رہی ہوں، میں کافی عرصے سے بیمار ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اسما بی بی۔ اسما بی بی۔ اسما بی بی کی ماں؟ کلثوم بی بی۔ کلثوم بی بی، اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کے لیے وظیفہ بتاتا ہوں، پابندی سے پڑھیے گا، اور جوابات کی طرف چلتا ہوں، اس لیے کہ کالز ماشاءاللہ بہت سارے سوال ہو گئے، اور لائیو پروگرام میں پتہ نہیں چلتا کہ ٹائم کس طرح گزر جاتا ہے۔ بہرحال کاپی پینسل اپنے پاس جلدی رکھ لیجئے، سوال کے جواب میں وظائف بھی نوٹ فرمائیں، اور ساتھ میں میرے نمبرز بھی اونیئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں۔ بشرا کے بچوں کے متعلق جو بہنا اپنے کیف، طلحہ اور عشوہ کے متعلق جو پوچھا ہے کہ یہ یو کے جانا چاہتے ہیں، ان کی والدہ یو کے میں ہیں مگر ان کے ویزوں کا سلسلہ نہیں بن رہا، ان کی والدہ بشرا کو بولیں
اللہ ربی لا شریک لہو 512 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ کر دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بنیں گے، کسی قسم کے اثرات یا جادو کی وجہ سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ خالدہ پروین بنت آمنہ اور شاہدہ پروین بنت آمنہ کے متعلق جو بہن آپ نے بیماری کا پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر گندے اثرات ہیں۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں، ساتھ میں میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے تعویذات ضرور منگوائیے گا، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ محمد نصر اللہ بن کنیزہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کام کاج نہیں ہو رہا، نظیرہ، سوری آپ نے اپنی والدہ کا نام نظیرہ بتایا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، دودھ کا کاروبار آپ کرتے ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ سورہ واقعہ 1 مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد پڑھیں، 4 اگربتی پہ دم کریں، اور یہ دم کی اگربتی صبح میں جب دکان کھولی جائے اس میں جلا کر رکھ دیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ دوسرا آپ نے بچی کرن بنت فرزانہ کے متعلق پوچھا ہے کہ اس کے سر میں بہت درد رہتا ہے، رب کریم شفا عطا فرمائے۔ سورہ عصر آخری پارے میں 30ویں پارے میں سورہ عصر ہے، اس کو 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، شہادت کی انگلی میں دم کر کے پیشانی پھیریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ درد سر سے نجات مل جائے گی۔ خادم حسین، میرے بھائی آپ نے مزمل حسین بن صفیہ کے متعلق پوچھا ہے کہ تقریباً 1 ماہ کا بچہ ہے اور عصر کے بعد روتا ہے، رب کریم شفا عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کریں، اور جب آپ نے فرمایا کہ یہ رونا شروع کرتا ہے، آپ کو ٹائم آپ نے مجھے بتایا، اس سے پہلے سورہ کافرون 11 مرتبہ پڑھ کر اس کے الٹے کان میں دم کر دیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ بچہ آپ کا اچھا ہو جائے گا۔ سعید، میرے بھائی آپ نے کنیز اختر بنت مہتاب اور نوشیلہ بنت کنیز بیوی کے متعلق پوچھا ہے کہ دونوں ہی بیمار رہتے ہیں، رب کریم شفا عطا فرمائے۔ آپ نے غالباً پہلے بھی کال کی تھی، میں نے عرض کیا تھا خط کے ذریعے تعویذات ضرور منگوائیے گا، تو وہ منگوا لیں، میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے ساتھ مسئلے آ رہے ہیں، رب کریم شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ محمد رمضان بن کنیزہ بیوی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ رکشہ چلاتے ہیں اور روزانہ کا کام بھی نکلتا ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہو پا رہا، رب کریم رحمت فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، کوشش کریں عشاء کے بعد 1091 مرتبہ 1091 1091 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں، اور چلتے پھرتے بھی گاڑی میں ہوں تو بھی ورد رکھا کریں، ذکر کرتے رہیں، رب کریم کی عطاؤں سے انشاءاللہ رزق میں بہت برکتیں ہوں گی۔ فیصل، میرے بھائی آپ کی کال آواز صحیح نہیں آ رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ 2 بچوں کی شادی کی ہے، دونوں کے یہاں اولاد نہیں، میں نے عرض کیا میرے نمبرز پہ رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو تعویذات بھی بھجوا دیے جائیں گے، اور کوئی مسئلہ خدا نخواستہ جادو یا اثرات کا معاملہ ہوا تو آپ کو ضرور انشاءاللہ اس کے لیے تعویذ بھی بھیجیں گے، اور انشاءاللہ کام بھی ہو جائے گا اللہ کی عطاؤں سے۔ صفدر، میرے بھائی آپ نے صبا صدف اور بنت سغرا کے متعلق پوچھا ہے کہ 3 سال ہو گئے آپ کے یہاں بھی اولاد نہیں، یعنی کہ صبا کے یہاں اولاد نہیں، آپ کی بہو، آپ نے فرمایا رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے صبا صدف کے اوپر گندے اثرات ہیں، ایک تو یہ نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 93 مرتبہ یا مصور یا اللہ 93 مرتبہ یا مصور یا اللہ پڑھ کر پانی یا دودھ پہ دم کر کے پئیں، ساتھ میں تعویذات اولاد کے لیے 1 مرتبہ ضرور منگوائیے گا، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد اولاد ہوگی۔ پروگرام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں، سوالات ابھی باقی ہیں، مزید بھی انشاءاللہ کالز لیں گے، اور اس میں اعظم بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، تو انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے بعد واپس آتے ہیں۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم نکالتے ہیں، اور اسم اعظم نکالنے کے طریقے تو بڑے آسان ہیں، آپ خود بھی نکال سکتے ہیں مگر تھوڑا وقت لگتا ہے، اور اسم اعظم اس طرح نکالا جاتا ہے جو نام کے اعداد بنتے ہیں۔ جیسے آج کا اسم اعظم جو ہے وہ ہے اشرف، اشرف کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 581، اور 581 عدد کے ہی یا ایک اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی نام
یا 2 یا 3 بھی ملا سکتے ہیں. تو اس طرح عدد برابر ہو، 581 ہو تو انشاءاللہ یہ اسم اعظم بنے گا. تو آج کا اسم اعظم یا مجیبو یا شکورو، اشرف بھائی کے لیے یا مجیبو یا شکورو 1162 مرتبہ. یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان کی تعداد بھی وہی اور نام کی تعداد بھی وہی، اس کو ڈبل کریں گے تو یہ اسم اعظم بن جائے گا. رب کریم رحمتیں اور برکتیں فرمائے. اسم اعظم پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. وقت بہت کم ہوتا ہے، اتنا بتانا ذرا مشکل ہوتا ہے. بہرحال بہت فضائل ہیں اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جتنی دیر آپ اسم اعظم پڑھیں گے رب عز و جل کا ذکر کریں گے. اور ذکر اللہ کرنے والوں کی کیا فضیلت ہے. رب عز و جل اپنی رحمتیں فرمائے اور ہمیں ہمیشہ ذکر اللہ میں لگا رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. کالز کی طرف چلتے ہیں، مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور کچھ سوالات باقی رہ گئے وہ بھی انشاءاللہ وظائف آپ کو بتاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون اور کہاں سے؟ جمشید سر، رینیر خان سے. جمشید بھائی آپ کا مسئلہ ہے؟ سر میرا مسئلہ، میری مسز، میرے 3 بچے ہیں، مسز بھی ہے، وہ اس کیس کیا ہوا اس میں کہ تقریباً میرا کیس اگلی پیشی پر 15 تاریخ کی پیشی ہے. اچھا جمشید اقبال بتایا، امی کا نام بتائیے. جمشید اکبر. جی جمشید اکبر سر. اکبر جی سر. اچھا امی کا نام؟ پروین بی بی. پروین بی بی. اور وائف کا؟ شبانہ کوثر. ان کی امی؟ ان کی امی کا آمنہ بی بی. تو یہ کب سے معاملہ کہ کورٹ کچہری کا معاملہ کب سے چل رہا ہے؟ یہ 2-3 مہینے ہو گئے سر. اگلی پیشی 15 تاریخ کی پیشی ہے، اس میں فائنل کر دی جج نے کہ بحث ہوگی، یہ تنسیق تو ہو جائے گی، پیسے صلاح ہو سکتی ہے تو کر لیں. ویسے نہیں مان رہے سر. مہربانی جو آپ کو کوئی وظائف ہو یا کوئی. اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. ضرور انشاءاللہ آپ کو وظائف بتاتے ہیں، حساب بھی دیکھتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے ابو کا مسئلہ تھا. ابو کا نام اور دادی کا نام بتائیے. ابو کا نام ہے محمد عارف خان. محمد عارف خان کی امی؟ ان کی امی کا نام ہے جان بیگم. جان بیگم. جی مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دبئی میں کام کر رہے ہیں لیکن وہ ان کی جاب اتنی صحیح نہیں چل رہی تھی تو وہ انہوں نے 2 بار لاٹری ڈالی ہے. کیا ڈالی ہے؟ 2 گاڑیاں لی ہیں. گاڑیاں لی ہیں؟ جی لاٹری ڈالی تھی. لوڈنگ گاڑی تھی. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی میرے گھر کے بہت حالات خراب ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. کام کون کرتا ہے؟ سارے رہتے ہیں. جی کام کون کرتا ہے؟ کام میرے میاں کرتے ہیں. میاں کا نام بتائیے. محمد حسین. محمد حسین کی امی؟ حسین جان. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ادھر لیاقت کالونی سے، چکری روڈ سے. جمشید روڈ؟ لیاقت کالونی. یہ کہاں ہے لیاقت کالونی؟ یہ چکری روڈ میں، دمیال میں، راولپنڈی میں. اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. انشاءاللہ ضرور بتاتے ہیں آپ کو. رب عز و جل برکتیں عطا کرے، کاروبار میں بھی، صحت میں بھی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی جوید بات کر رہا ہوں. کیا نام ہے؟ جوید اقبال. جاوید اقبال بھائی. امی کا نام بتائیے. نہیں ہمارا مسئلہ نہیں، ہمارا بیٹا ہے. بیٹے کیا نام ہے بیٹے کا؟ کاظم جاوید. کاظم جاوید. اور اماں کا؟ نصرت بیگم. جی نصرت بیگم. نصرت بیگم. جی مسئلہ کیا ہے کاظم کا؟ میرا بیٹا اٹلی کا ہے، ابھی 10 سال ہو گیا میں. اس کے پیپر مسئلہ بنا ہوا ہے، پیپر اس کو نہیں مل رہا. اچھا میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں پھر جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں خانپور سے بات کر رہا ہوں. مسئلہ کس کا؟ آصف. آصف بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں. نذیرہ بی بی. نذیرہ بی بی. ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں ورنہ کال ڈراپ ہو جائے گی آپ کی. بند کر دیا جی. اچھا مسئلہ کیا ہے؟
سرکار میں گولڈ کا کام کرتا ہوں، ورائٹی کا کام شروع کرنا چاہ رہا ہوں، آیا کہ ورائٹی کیا مطلب؟ گولڈ کا تو کرتے ہیں، ورائٹی کیا ہو؟ ہول سیل میں نا جولری بنی ہوئی سیل دیتے ہیں۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ جوابات کی طرف چلیں گے، کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ اور سوالوں کے ساتھ ساتھ جو جواب آپ کو دے رہے ہیں اس کو ضرور لکھیے گا، لکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، اور پڑھیں گے تو رحمتیں اور برکتیں ہوں گی، اور میرے نمبرز بھی آنیئر ہوں گے، ان کو بھی ضرور لکھ لیا کریں۔ عامر شہزاد بن سریہ اور شاہین بنت شمیم کے رشتے کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے اور تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ ذیشان بن بانو، میرے بھائی آپ نے فرمایا گھر میں پریشانی ہے، بیمار بھی رہتا ہوں، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اور عشاء کے بعد 1061 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھ کر دعا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ زمرد طلت کے متعلق جو بہن آپ نے دبئی سے کال کی، فرمایا تعویذ کیسے منگوائیں، تو میں نے عرض کر دیا، میرے نمبرز پر رابطہ کریے گا، انشاءاللہ تعویذات بھجوا دیے جائیں گے۔ محسن بن کوثر، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ نہ رشتہ ہو رہا ہے، نہ نوکری ہو رہی ہے، نہ کوئی کاروبار سیٹ ہو رہا ہے، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، سحر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے، بہت جلد باز رہتے ہیں، تو کسی کام کو شروع کریں، رب کریم انشاءاللہ کرم کرے گا۔ دوسرا آپ نے شوکت کے متعلق پوچھا ہے کہ ان کے اوپر کسی نے شک ہے کہ جادو کروایا ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے جادو یا جنات کے معاملات نہیں، رب کریم ان کو چین اور سکون عطا فرمائے۔ محمد تنویر بن غلام فاطمہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ میسن کا کام کرتے ہیں، ٹھیکے وغیرہ لیتے ہیں، اور پیسوں کی برکتیں نہیں ہوتی، کام بھی صحیح نہیں ملتا، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ اللہ ربی لا شریک لہو عشاء کے بعد 666 مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ بہتری آ جائے گی۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ اسما بی بی بنت کلثوم، میری بہن آپ نے فرمایا کہ بہت بیمار رہتی ہیں، رب کریم آپ کو شفا عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں، پڑھ کر پانی پہ دم کریں۔ تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ جمشید اکبر بن پروین، شبانہ کوثر بنت آمینہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کورٹ میں کیس چل رہا ہے، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اخلا لے رہی ہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے ستارے نہیں ملتے اور گھر خراب ہونے کے بہت امکانات ہیں۔ سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، دعا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ رحم و کرم فرمائے۔ حساب کے تحت علیحدگی کا خطرہ ہے اور علیحدگی ہو جائے گی۔ محمد عارف بن جان بیگم کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ انہوں نے دبئی میں کوئی بڑی گاڑیاں لی ہیں، ڈالے وغیرہ جو ہوتے ہیں چلانے کے لیے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ عارف بھائی کو بولیں یا باسطو یا اللہ 351 351 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر دعا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا۔ محمد حسین بن حسن جان کے کاروبار کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے بہت سارے معاملات ہیں، اثرات بھی آ رہے ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، رب کریم کرم فرمائے۔ ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں۔ تعویذات اثرات کے لیے ضرور منگوائیے گا، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ جاوید اقبال، میرے بھائی آپ نے کاظم جاوید اور بن نصرت کے متعلق پوچھا ہے کہ اٹلی میں 10 سال دے پیپر اس کے نہیں بن رہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے انشاءاللہ کبھی امید ہے کہ آنے والے سال میں اس کے پیپر بن جائیں گے۔ اللہ ربی لا شریک لہو
اللہ ربی لا شریک لہ 961 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھنا ہے، دعا کرنی ہے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ محمد آصف بن نذیرہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ گولڈ کا کام کرتے ہیں آلریڈی، ورائٹی کا کام، اس میں کوئی نئی ورائٹی ہیں جو بنے ہوئے مال آتے ہیں اس کو کرنا چاہتے ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ بہتر ہے، رب کریم کرم فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے، اور مجھے بتایا جا رہا کچھ وقت ہے تو ایک کال اور شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بال بھائی، میں محمد عبد الخالق بات کر رہا ہوں۔ محمد عبد الخالق۔ عبد الخالق، امی کا نام؟ جی زاہدہ پروین۔ زاہدہ پروین، ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ میں ایک جاب کر رہا ہوں، اس میں میرا دل نہیں لگ رہا، اور میری خواہش ہے کہ میں کوئی اور جاب کروں جس سے میں اپنے والدین کے پاس رہ سکوں۔ ابھی کہاں ہیں آپ؟ ابھی میں جاب کرتا ہوں۔ کہاں؟ لاہور میں۔ لاہور۔ اچھا، والدین کہاں ہیں؟ والدین ناروال میں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے، بہت اچھی سوچ ہے، والدین کے پاس رہ کر اس کے حلال عطا ہو۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں عمر حیات سلیم بات کر رہا ہوں۔ کیا نام ہے؟ عمر حیات سلیم۔ میں سمجھ نہیں پا رہا۔ عمر حیات سلیم۔ عمر حیات سلیم، ماشاءاللہ، بڑا نمبر۔ فرمائیے، امی کا نام بتائیں۔ حفیظہ بی بی۔ اچھا، مسئلہ کیا ہے؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ میں کافی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں سعودی عرب جانے کی، تو یہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ میں بتاتا ہوں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے، میں بتاتا ہوں آپ کو، اور ان دونوں کے جوابات دے کر انشاءاللہ دعا کی طرف چلیں گے۔ محمد عبد الخالق بن زاہدہ پروین، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ لاہور میں ہیں غالباً، اور ناروال میں رہتے ہیں، والدین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، نوکری کے لیے رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ ربی لا شریک لہ 874 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی، اور آپ کی سوچ، آپ کی نیت اچھی ہے، اللہ کی عطاؤں سے برکتیں ہوں گی۔ عمر حیات سلیم بن حفیظہ بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ سعودی عرب جانے کی کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں، نہیں ہو پا رہا۔ میرے علم العادات کے حساب سے اس وقت بھی کوئی اسباب، سبب نظر نہیں آ رہا۔ حساب کے تحت رب کریم آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے، کوشش کرتے رہیے، رب انشاءاللہ کامیابی دے گا۔ حساب میں منع آ رہا ہے کہ ابھی فی الحال کوئی چانس نہیں ہے۔ دعا کی طرف چلتے ہیں، اور انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے بدھ اور جمعرات پھر پروگرام روحانی دنیا میں ہماری ملاقات ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم سچی توبہ پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما، روزگار کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جن کا کوئی کرنے والا نہیں، اے رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما۔ اے رب کریم
پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کا باادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، اے رب کریم پاکستان کی ہر طرح سے حفاظت فرما، اے رب کریم پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہلواتے ہیں، رب کریم تو سب کے معاملات کو جانتا ہے۔ اے رب عز و جل ہم ان مسلمانوں کے لیے دعا گو ہیں، رب کریم ان کے لیے بہتری عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔